الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی طرح کے فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو مارنے کا اور کسی مردے کو زندہ کرنے کا اور نہ ہی کسی کو زندگی بخشنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الفرقان ہے، اور سورۃ الفرقان یہ سورہ نمبر 25 ہے، اور اسی سورت سے ابھی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ الفرقان کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکی سورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عام طور سے توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر اور آخرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مختلف دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آخرت قائم ہوگی اور وہاں صرف اللہ کا اختیار ہوگا جیسا دنیا میں صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اس بات کو اس طرح کی صورتوں میں ثابت کیا گیا ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے جھوٹے معبود ہیں ان تمام کے باطل ہونے کو ثابت کیا ہے۔ چند ایسے معیار اور چند ایسی کسوٹی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر اس معیار کے اوپر جھوٹے معبودوں کو جانچا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ہی بادشاہت، اللہ کا ہی اختیار زمین و آسمان اور پورے کائنات کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند معیار بتلائے ہیں، چند کسوٹی بتلائی ہے، اور تمام مشرکین کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اس کسوٹی کے اوپر اور اس معیار کے اوپر اپنے جھوٹے معبودوں کو جانچیں، پرکھیں۔ ان کسوٹی کے اوپر اگر جھوٹے معبودوں کو جانچا جائے، پرکھا جائے، تو یہ واضح ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر معبود بننے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ اگر دوسرے معبود کو جانچنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے یا نہیں، وہ خالق ہے یا نہیں۔ یعنی معبود ہونے کی سب سے پہلی جو صفت ہونی چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے، وہ یہ کہ معبود جو ہو وہ خالق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا خالق ہے، اس کو ہر دور کے مشرکین نے بھی تسلیم کیا ہے، اور ہر دور کے مشرکین نے اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکار بھی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کائنات کا خالق نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، معبود صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جھوٹے معبود بنا لیے ہیں، لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کچھ پیدا تو خاک کریں گے وہ، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں۔ یعنی پہلی صفت یہ کہ وہ خالق ہو، اور جو مخلوق ہوگا وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو مخلوق ہوگا، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہوگا جس کو اللہ پیدا کیا ہے اس روئے زمین پر، اس کو فنا ہونا ہے، برباد ہونا ہے اور ختم ہو جانا ہے، اور جو فنا ہوگا، جو برباد ہوگا، جو ختم ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود جب بھی وہی ہوگا جو ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے علاوہ
جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں. مثال کے طور پر مٹی اور پتھر کے جو بت تراشتے ہیں یہ بھی مخلوق ہے. فرشتے، جن اور پیغمبر یہ بھی مخلوق ہیں. اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے یہ بھی مخلوق ہیں. اور درخت اور پتھر جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں. اور یہ سب چیز ختم ہو جانے والی ہے. کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پوری کی پوری کائنات ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات گرامی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو ذو الجلال ہے اور جو اکرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو جھوٹا معبود بنا لیا گیا ہے وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں. اور اس کے بعد ایک تیسرا معیار بتلایا ہے. اس روئے زمین پر جب سے مشرکین پائے جاتے ہیں تب سے لے کر کے اب تک مشرکین کے اندر جو خاص صفت پائی گئی ہے، جو اپنا معبود سامنے والے کو بناتے ہیں تو ان کے اندر یہ عقیدہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن کے سامنے ہم چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جن سے ہم نظر و نیاز مانگتے ہیں، یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، ہم کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں. یہ ہر دور میں مشرکین کا یہ سب سے بڑا عقیدہ رہا ہے. مکہ کے مشرکین بھی جو دوسرے جھوٹے معبودوں کو، مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوچھتے تھے تو ان سے پوچھنے پر انہوں نے یہی کہا کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ ہمارے نوکریوں کو دلانے والے ہیں، یہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، یہ بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں، یہ آسمان سے بارش برسانے والے ہیں. اس طرح سے یعنی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے. یہ ہر دور کے مشرکین کا سب سے بڑا عقیدہ ہے. اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے وہ خود اپنے فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان کو فائدہ پہنچے گا اس کا ان کو اختیار نہیں ہے، وہ اپنے نقصان کو روک لیں گے اس کا بھی ان کے اندر اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور یہ مشہور و معروف بات بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب مٹی اور پتھر کے بتوں کے گھر میں گھسے اور گھس کر کے پورے معبودوں کا جب ستیہ ناش کیا، توڑ پھوڑ کر کے برباد کیا، تو خود انہی کی قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس کا جو بڑا بت ہے اس نے کیا. تو ان لوگوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ تو مٹی اور پتھر کے بت ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے ہیں. تو گویا جو مٹی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ تو خود اپنے نفع اور اپنے نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جائے؟ اس کے علاوہ جو بزرگان دین ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ قبر والے ہوں، کوئی بھی ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، چاہے وہ بے جان ہوں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ بھی اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں. آپ بزرگان دین کی زندگی کو اٹھائیے، جتنے بھی انبیاء سب کی زندگی کو اٹھائیے، ساری کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ہر ایک نیکوکار لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، آزمائش ہے، ہر قدم قدم پہ ان کے ساتھ مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی ہے. یہ جو بزرگان دین ہیں یہ تو اپنی مصیبت کو خود حل نہیں کر سکے. جب ان کے اوپر مصیبت پڑی رب العالمین کے بارگاہ میں جھک گئے فوراً، اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. تو جن بزرگان دین کی پوجا کی جاتی ہے وہ خود اپنی زندگی میں مصیبتوں میں گھڑے رہیں اور اپنی مصیبتوں کو دور نہ کر سکے، ایسے لوگ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ سورج اور چاند اور ستاروں کو جو لوگ پوجتے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یا فرشتوں کو جو پوجتے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے فرشتے ہوں، یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو ایک کام پہ مقرر کر دیا ہے، اور جس کام پہ ان کو مقرر کیا گیا ہے اس سے وہ دوسرا کام کر بھی نہیں سکتے. سورج کا کام ہے پورب سے نکلنا اور پچھم سے میں جا کر ڈوب جانا اور پوری دنیا کو روشنی پہنچانا، اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے. چاند کا کام ہے اپنے وقت پہ نکلنا اور ڈوب جانا، وہ بس اتنا ہی کام کر سکتا ہے. ستارے کا بھی وہی کام ہے،
اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظم و نسق پہ لگا دیا ہے، مختلف کام اور ڈیوٹی مختلف فرشتوں کے اندر بانٹ دیا ہے، وہ اپنے کام سے دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا کام لوگوں کے پاس، نبیوں کے پاس جو ہے پیغام لانا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی کام کریں گے اس کے بارے میں رب ان کو حکم دینا اور پھر وہ کریں گے۔ تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، جن کو اولاد دینے والا سمجھتے ہو، جن کو نوکری دینے والا سمجھتے ہو، جن کو مال اور دولت دینے والا سمجھتے ہو، جن کو بارش برسانے والا سمجھتے ہو، یہ تو خود اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ خود اپنا فائدہ نہیں کر سکتے ہیں، اپنا نقصان جو ان کے اوپر ہونے والا ان سے بچ نہیں سکتے ہیں، تو پھر یہ تمہارے لیے مشکل کشا کیسے ہوں گے، تمہارے لیے حاجت روا کیسے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور جھوٹے جو معبود تمہارے ہیں، چاہے وہ مٹی پتھر کے بت ہو، چاہے بزرگان دین ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے جن ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں نہ کسی مردے کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ کسی زندے کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی زندے کو مار سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود کہہ رہا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 27 میں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے؟ ہم زندہ ہیں انسان، اور ہم سے اللہ نے نطفہ پیدا کیا، نطفہ جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کوئی جان نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ایک زندے سے اللہ نے مردہ پیدا کیا، اور پھر اسی مردے نطفے سے، بے جان نطفے سے اللہ پھر زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ مرغی زندہ ہوتی ہے، اس سے اللہ انڈا پیدا کرتا ہے جس کے اندر کوئی روح کوئی جان نہیں ہوتی ہے، پھر اسی انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ ایک دانہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتا ہے، اس کو جب زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ دانہ پھر سے ایک تناور درخت یا ایک پودا بنا دیتا ہے، اور پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دانہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہی اللہ ہے جو پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، پھر سب کو موت دے گا اور پھر سب کو زندہ کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہیں، جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، جن کے سامنے نظر و نیاز مانگتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، جس کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، جن کو اپنی بیماریوں سے شفا دینے والا سمجھتے ہیں، یہ اتنا اختیار رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ ان کے سامنے جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اگر مکھی اس میں سے کچھ لے کر کے اڑ جائے تو اس کو چھیننے کی بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 73 کے اندر اس کو بہت واضح انداز میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، خوب غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چاہے پورے کے پورے ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگے، پھر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے سامنے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان چڑھاووں میں سے وہ اگر مکھی کچھ لے کر کے نکلے تو اس کے منہ سے چھین لینے کی بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتور تو اللہ کی ذات ہے جو ہر طرح کا اختیار رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، صحیح البخاری کتاب اللباس، باب لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، اس کے تحت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ ظلم کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے رب کی طرف سے۔ اگر اس کا یہ دعویٰ ہے تو ایک ذرہ یا ایک دانہ پیدا کر کے دکھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جہاں ان سب معیاروں پر یہ تمام کے تمام معبود جھوٹے ہیں، وہیں یہ جو جھوٹے معبود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ موت کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی زندگی کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی موت کے بعد اٹھائے جانے کا اختیار رکھتا ہے۔ گویا اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری توحید کو بیان کر دیا، اور اللہ کے علاوہ جھوٹے جو معبود ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کے نذر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، جس کے سامنے جھکے جاتے ہیں، ان تمام کے باطل ہونے کی پوری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر دے دی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا اور سچا موحد بنائے، توحید پر قائم دائم رکھے، توحید پر ہماری زندگی گزرے، اور آخر میں توحید پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔